بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے ساتھ مسجد نبی شریف میں موجود محرابوں کے بارے میں تفصیل پیش کی جائے گی، کیونکہ اسلام میں محراب و ممبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بطور انتہائی طاقتور میڈیا اسلام کے ولین دور سے ہی رہا ہے۔ اس محراب میں کھڑے ہو کر امام کے پیچھے پوری دنیا دست واحد کی طرح امت مسلمہ کو نماز ادا کرتے ہوئے نظارہ کرتی ہے۔ ناظرین، مسجد نبی شریف میں کل کتنی محرابیں ہیں، ان کی تفصیل میں جاننے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مدینہ منورہ کے حوالے سے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو 15-16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی فرماتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز کی ادائیگی کیا کریں۔ چنانچہ جب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتباع الہی کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف سے اپنا رخ ہٹا کر بیت اللہ شریف کی طرف کر کے نمازوں کی ادائیگی شروع کر دی۔ اس زمانے میں موجودہ طرز کا گولائی والا کوئی محراب نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی کو قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتے اور امامت کرواتے رہے۔ آج کل اس جگہ پر ایک محراب موجود ہے جس کو محراب نبوی کہتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی ورثہ اور علامتی محراب ہے۔ یہاں پر امام کھڑے ہو کر آج کل نمازوں کی ادائیگی نہیں کرواتے۔ ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسجد کی توسیع ہوئی تو شرقاً غرباً شمالاً جنوباً ہر طرف توسیع کی گئی اور محراب اور ممبر کی جگہ بھی جنوبی دیوار کے ساتھ منتقل ہو گئی۔ 91 ہجری میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے گورنر مقرر ہوئے تو انہوں نے اس جگہ پر محراب بنوا دی اور اس محراب کو محراب عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ محراب آج تک اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اسی محراب میں امام مسجد نبی شریف جو ہے وہ جماعت کرواتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد جنوب کی جانب مسجد نبی شریف میں کوئی توسیع نہیں ہوئی، البتہ مشرقی اور مغربی جانب اور شمال کی طرف مسلسل توسیع ہوتی رہی۔ ناظرین، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس جگہ پر کھڑے ہو کر امامت کرواتے تھے وہاں پر بھی ایک محراب بنوائی گئی جس کو محراب نبی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں محرابیں انتہائی خوبصورت اور دلکش اور مسجد نبی شریف میں اب بھی موجود ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی توسیع کے بعد جنوبی جانب مسجد نبی کی توسیع کبھی نہیں ہوئی۔ بعض تاریخی کتب میں ایک مملوک سلطان قبطائی کا بھی حوالہ موجود ہے جس نے 88 ہجری میں موجودہ محراب بنوائے اور بعد میں 1404 ہجری میں شاہ فہد کے زمانے میں جب اس مسجد نبی شریف کی توسیع ہوئی تو ان تمام محرابوں کی تزئین و تجدید کی گئی۔ ناظرین، مسجد نبی شریف میں کل 6 محرابوں کا ذکر ملتا ہے جن میں سے 4 بہت زیادہ مشہور ہوئی، جن میں محراب نبی، محراب عثمانی، محراب تہجد، محراب فاطمہ شامل ہیں۔ محراب حنفی اور محراب بیت المقدس کا ذکر بھی بعض حوالوں میں موجود ہے۔ ناظرین، ترکوں کے زمانے میں مسجد نبی شریف میں 4 مصلی ہوتے تھے جہاں مختلف مسالک کے امام اپنی اپنی جماعت کروایا کرتے تھے، لیکن آل سعود نے 1925 میں جب حکومت کی باغ دور سنبھالی تو انہوں نے محراب عثمانی کو سرکاری درجہ دے دیا اور اب محراب عثمانی میں کھڑے ہو کر امام مسجد نبی شریف جماعت کروایا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور درود بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم